سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مقبرا وعاما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف ألف مرة أما بعد حضرت مجدد علی افسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ سرم اپنے ایک مرید کو خط کے ذریعے جواب فرماتے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ والوں کا طریقہ ہے اپنے مریدوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا اور اصلاح کرنے کا، جو بہت ہی زیادہ مفید ہے، کیونکہ یہ تصوف کی مجلس ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر باتیں بھی کچھ اسی قسم کی ہوتی ہیں، ذکر اذکار تزکیہ تصفیہ کی، کیونکہ اسی رنگ کی مجلس اسی نام سے منعقد کی گئی ہے۔ تو اس میں طریقہ یہ رہا بزرگوں کا، جو ہمارے لیے بھی بہت مفید ہے اور کرنا چاہیے۔ وہ خط و کتابت کا طریقہ ہے، کئی طریقے سے مریدین کے اصلاح فرماتے ہیں مشائخ۔ جب کوئی شخص کسی شیخ سے تعلق رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں اپنے کرم اور فضل سے، تو پھر ان اصولوں کے ساتھ چلے گا تو اس کو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جس مقصد کے لیے اس نے اس چیز کو اختیار کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس میں پوری کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے جس طریقے پر انسان چلے، اس طریقے کے اصولوں کو ضرور اختیار کرے، کیونکہ تو محرومی ہے کہ بھئی ایک چیز ہمیں حاصل بھی ہو رہی ہے اور ہم اس کو نہ کریں تو بہت عجیب بات ہے، کوئی سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ تو یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی شیخ اور مرید کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ۔ حالات کے مطابق اور وقت کے مطابق، سچویشن کے مطابق طریقے ذرا مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ نقش بندی سلسلے کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، جو ذکر سے بھی بڑی چیز ہے، وہ صحبت شیخ ہے۔ جتنا فائدہ صحبت سے ہوتا ہے شیخ کی، اتنا کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ طریقہ نقش بند ہے اور اس کا تعلق جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ تو آپ کا مقام بھی منفرد جو ہے تمام اصحاب میں صحبت کی وجہ سے ہے، کہ آپ کی صحبت جو تھی بڑی عظیم تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے کا جو سگنا حصہ ہے، جو مشہور حصہ ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو سالک کو یہ چاہیے، سالک کہتے ہیں مرید یا طالب علم سمجھ لیں اسلامی ہے، کہ اگر وہ سنجیدہ ہے اور اس سے کچھ فائدہ حاصل اٹھانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ صحبت جو ہے وہ بہت رکھے اپنے شیخ کے ساتھ۔ صحبت کے بھی اب طریقے مختلف ہو جاتے ہیں، سب سے افضل تو طریقہ یہی ہے صحبت کا کہ بعض رات خود شیخ کی مجلس میں بیٹھے اس کے ساتھ
صحبت سے مراد نہیں کہ گپیں شپیں مارے یا مسافہ کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، گپیں مار رہے ہیں، کھانا دعوتیں چل رہی ہیں، صحبت ہو رہی ہے، یا لطیفے سنائے جا رہے ہیں، یا گپیں چل رہی ہیں، یا آئیں جی فلان نہیں. صحبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں. مثال کے طور پر یہ بھی صحبت ہے کہ اگر اس مسجد میں آپ کا شیخ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ صحبت میں دخل ہوتی ہے، کیونکہ جو فیض ہے منعکس ہوتا ہے سینوں کے ساتھ. اس کا معاملہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جب کسی آدمی کنیکشن کسی شیخ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے میگنیٹ نہیں ہوتا، تو میگنیٹ اگر ایک ہے تو دوسرا وہ دوسرے کو ضرور کھینچ لیتا ہے. تو اسی طرح وہ اندر جو تعلق ہو جاتا ہے شیخ اور مرید کا یہ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اس ماحول میں آتا ہے تو شیخ کے فیض کو عکس کرنا شروع کر دیتا ہے خود ہی، وہ میگنیٹ انعکس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا منعکس ہونا شروع ہوتی ہیں شاہیں. تو اس لیے یہ بھی ہے کہ بھئی اس کی مجلس میں بیٹھ جانا، اس کے ساتھ ذکر کرنا، یہ تو بہت ہی افضل چیز ہے، بہت ہی افضل، بڑا جلدی اس میں فائدہ ہوتا ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ جیسے جو فائدہ 10 سال میں ہونا ہے وہ ایک مجلس میں انسان کو فائدہ اس سے ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ایک طریقہ مشائخ کرام نے یہ بھی رکھا ہے کہ بھی اگر مجلس میں نہیں آ سکتا، آدمی دور ہے یا ملاقات مشکل ہے، دوسرے شہر میں ہے، دوسرے شہر سے نہیں آ سکتا، تو اس میں بھی الحمدللہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلی فون ہے، لیکن ٹیلی فون میں ادب نہیں رہتا، اس کو پسند نہیں کرتے کہ آپ ٹیلی فون پہ بات کریں کسی اپنے شیخ سے. اس میں بے ادبی کا لحاظ ہو سکتا ہے اور ادب اس میں بہت بڑی چیز ہے، تو اجتناب کرنا چاہیے ٹیلی فون سے. اس کی جگہ بہترین طریقہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تحریراً اپنے جو حالات ہو اپنے شیخ کو ضرور لکھیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تو اس پہ بہت زور دیتے تھے، اور مہینے میں ایک دفعہ یہ خط جو ہے اپنے احوال کا جو ضرور پیش کرنا چاہیے. فرماتے تھے کہ بے شک بعض لوگ کہتے ہیں ہے کیا لکھنے کے لیے، ہم کیا کریں، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ خط لکھنے سے مطلب یہ ہے کہ میں طالب ہوں اور واقعی مجھے طلب چاہیے، تو پھر جب خط پہنچتا ہے تو وہ خود بخود اللہ کی طرف سے اس میں پھر دعائیں شامل ہو جاتی ہیں شیخ کی اور توجہ شامل ہو جاتی ہے. تو یہ بہت زبردست طریقہ ہے کہ اپنے شیخ کو کچھ بھی نہ ہو تو سلامی دعا لکھ دے آدمی، حضرت یہ ہے فلاں، جو بھی آ رہا ہے دل میں الحمدللہ، انگلش میں آ رہا ہے، فارسی میں آ رہا ہے، اردو میں آ رہا ہے، پڑھے نہ جائے پڑھا جائے، ٹوٹے پھوٹے لفظ میں لکھ دے. تو بس یہ ہے کہ کنیکشن اس کا جاری رہتا ہے اپنے شیخ کے ساتھ، معاملات جاری رہتے ہیں. تو اس سے بڑی توجہات، اور ظاہر دینے والے اللہ کی ذات ہے، اللہ پسند فرماتے ہیں اس چیز کو. واقعی یہ آدمی جو ہے طالب ہے اس چیز کا اور چاہتا ہے یہ کہ مجھے اللہ مل جائے. تو یہ سب ایک بہت اہم ذرائع ہے. اس میں اکثر طالب علم یہ ناچیز بھی کوئی سستی کرتا تھا تو ڈانٹ پڑتی تھی حضرت کی طرف سے. الحمدللہ میرے باقاعدہ خط و کتابت رہتا تھا، مجھے تو علم بھی نہیں، ہمارے خانقاہ سے انہی لوگوں نے، حضرت جو ہمارے جانشین اس وقت، تو کہیں سے انہوں نے خطوط لے کہ وہ شائع بھی کرا دیے جو میرے حضرت کے درمیان تھے، اس میں کافی راز بھی تھے اپنے. تو بہت فائدہ لوگوں کو ہوا اس سے. تو اسی طرح جو ہے اکثر جو مشائخ کے مکتوبات ہوتے ہیں محفوظ ہوتے ہیں، جو ملتے بھی ہیں، لوگوں نے تحریر بھی کی اس کے بارے میں، حضرت شیخ کے بھی ہیں. تو اسی طرح حضرت یہ اختیار کرنا چاہیے طریقہ ہمیں ضرور ایک کنیکشن اور توجہ لینے کا اپنے شیخ سے، دعاؤں لینے کا طریقہ یہ بہترین ہے کہ خط و کتاب رکھی جائے. مثلا ضرور بضرور اگر ملاقات بھی ہو رہی ہے، سلسلے میں بیٹھ رہے ہیں، پھر بھی ایک خط لکھ کے مہینے کے بعد پیش کر دیا جائے، عرض حضرت یہ معاملات ہیں، یہ ایسا ہے. تو الحمدللہ اس سے بہت انسان کو آپ دیکھیں گے فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک خط حضرت مکتوبات جو حضرت کے چھپے ہیں حضرت مجد حسین رحمۃ اللہ کو، تو نور و نور ہے، عجیب و غریب چیز ہے، الہامی چیزیں ہیں، تو ساری الہامی چیزیں ہیں، وہ تو مستند چیزیں ہیں ماشاء اللہ. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ان مکتوبات کے بارے میں کہ اس کے کئی مقامات ہیں. تو حضرت نے اپنے ایک مرید کو جن کا نام تھا حضرت جمال الدین بدخشی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بہت ہی بڑے شیخ تھے، ان کے فرزند تھے، بلکہ یہ حضرت کے پیر بھائی تھے حضرت مجھے حضرت مرزا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باقی باللہ سے تعلق تھا ان کا. تو ان کے یہ فرزند تھے، تو ان کو یہ تحریر کر رہے ہیں خط جو مکتوبات میں ہے. تو میرے دل چاہا کہ یہ خط میں آپ کے سامنے کچھ ذہن میں آ رہا تھا تو میں اس کی کچھ ملفوظات آپ کے سامنے پیش کروں. ایک تو بہت بڑی برکت ہے، حضرت مجھے ثانی بہت کم، شاید پہلی دفعہ میں کوئی خط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا، ان کی تحریر جو میرے ذہن میں آ رہی ہے. تو
بہت مفید ہے الحمدللہ باتیں ہیں. اب کیا باتیں ہیں جو تحریر میں لکھی ہیں ان کو بڑی مختصر اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مقصد میرا اور آپ کا بھائی ایک ہی ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو کامیاب جائیں اور اپنی آخرت بنا کے جائیں. کوئی بزرگی لینا مقصد نہیں ہے یا کوئی کشف اور کرامات اور درجات اور بلندگی اور یہ چیزیں ہمارا مقصد نہیں ہے. اللہ نہ کرے یہ مقصد بنے. ہمارا مقصد تو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ راضی ہو جائے. اور جو امتحانات ہیں آنے والے جو اگلی دنیا ہے جو ایک حقیقی دنیا ہے اور ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے ابھی گیس کا بل دینا ہے اور پانی کا بل دینا ہے اور بجلی کا بل دینا ہے. اس سرکل سے نکل کے دیکھیں اللہ اکبر کہ جو آنے والا وقت ہے ہمارے پاس وہ کتنا عجیب و غریب وقت ہوگا. عجیب و غریب وقت اس کو ضرور سوچا کریں دل میں, مراقوں میں سوچا کریں اس بات کو کہ کیا ہوگا انسان کو اور کس وقت ہوگا, وہ کتنی جلدی ہوگا. یعنی ابھی ایک ڈیتھ ہوئی ہے مجھے ایک دم چند ہی روز کی بات ہے, جوان لڑکا 30 سال کی بیچارے, تو گھر میں بیٹھا ہے آرام سے, دیکھیں موت کیسے کھینچتی ہے. ٹھیک ٹھاک بالکل دنیا چل رہی ہے گھر میں. تو اس نے بچے کو چھوڑنے جانا ہے اسکول یا کہیں, تو بیوی نے کہا ابھی چھوڑا ہے آپ, کہتے ٹھہریں ذرا اس کو آپ تیار کریں. تو یہ میری موٹر سائیکل کافی دنوں سے کھڑی ہے, میں اس کو چکر لگا دوں پیٹرول ڈلا دوں. حالانکہ کوئی مقصد ہی نہیں اس کا, موٹر سائیکل اس کو تعلق ہی نہیں. دیکھیں کس طرح اٹیک کرتا ہے. وہ اس نے موٹر سائیکل باہر نکالی بیچارے نے, نکال کے سٹارٹ کی اور وہ روڈ پہ آئے تو ادھر سے گاڑی آئی, ٹکر لگی, اللہ کو گیا, سٹوری ختم. نہ وہ بچہ رہا, نہ وہ سکول رہا, نہ وہ چیز رہی, نہ وہ رہا. کوئی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, کوئی اس کو گردے کی بیماری تھی, کوئی اس کو شوگر تھی, کیا اس کو سکین ہو رہے تھے, نہیں کوئی چیز ہی نہیں. ٹھیک ٹھاک 40 سال کا آدمی سڑک پہ غائب کر دیا اللہ پاک. ضرور سوچنا چاہیے ہمیں. اب اگلی دنیا پہنچ چکا, ابھی بالکل دنیا اس کے لیے جس طرح وہ دنیا ویژن ہے نا ہمارے سامنے چھپی ہوئی ہے, اس کے بعد یہ دنیا جو پردہ بن جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا کدھر گیا بیوی, کدھر گئی بچے, سے حقیقی لائف کے سامنے ایک دوسری آ جاتی ہے جو پورا قرآن نے جس کے نقشے کھینچے ہمارے سامنے. مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. تو اس کامیابی کے لیے وہ لکھتے ہیں, سٹارٹ جو خط کیا ہے بڑا خوبصورت, کہتے ہیں بھائی یہ زندگی جو ہے اس کو غنیمت سمجھو. ایک بہت بڑے اللہ والا کا مجدد الف ثانی ہے جن کے قلم سے تحریر نکل رہی ہے جو نوروں سے بھری ہوئی تحریر ہے. اپنے دلوں کو کھول لیں اس چیز میں, اپنے دلوں کے اندر ضبط کر دیں اس چیز کو جو نصیحت ہے حضرت کی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں. اور اس غنیمت کیا کہ ہر فعل ہر کام زندگی میں جو آپ کریں وہ ہر وقت اس زندگی کے اندر ہر فعل ہر کام آپ کا وہ ہو جو اللہ کی رضا کو حاصل ہو جائے, جس کا اینڈ کس پہ ہو, اللہ کی رضا مندی پر ہو. کوئی کام بھی ہمارا فضول نہ ہو, تبھی تو غنیمت ہوگی چیز. اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں گے. جوان ہے تو جوانی کے مطابق, ادھیڑ عمر ہے ادھیڑ عمر کے مطابق, بوڑھا ہے تو بوڑھے کے مطابق. یہ نہیں ہے بوڑھا ہو گیا جی اب کیا عمل کرنا, نہیں, اس وقت جو عمل کر سکتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا, جتنی صحت دی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. جب تک سانس انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یاد رکھیں, یہ نہیں کہ میں بیمار ہو گیا میں کیا کروں, نہیں, بیماری کی حالت میں بھی آپ وہ کام کریں جو جس سے اللہ راضی ہوتا ہو. تو ہر حالت, کوئی بھی مومن کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ جس میں وہ بگاڑ بیٹھ جائے یا خاموش بیٹھ جائے. اور کسی سے آدمی سے پوچھنا ہوتا ہے اس سے پوچھو جو دنیا کماتا ہے, جو دنیا کی جس کو لذت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے 1 گھنٹہ بھی میرا ایسا نہ گزرے کہ میرا کمپیوٹر نہ چل رہا ہو, میرا کوئی مال نہ بک رہا ہو, میری دکان پہ کوئی گاہک نہ آ رہا ہو. وہ 1 سیکنڈ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی دکان کسی گاہک سے خالی ہو. ہے یا نہیں ہے؟ کہتا ہے جب دکان کھلی ہے تو اس کا مطلب گاہک اندر آئے. میں کھڑا اس لیے کہ میرا مال بکے. اگر کوئی نہیں آ رہا تو بہت ناکام ہے, مجھے تو مزہ ہی نہیں آ رہا, لطف نہیں آ رہا. ہزاروں اس کے چاہنے والے لوگ بھی اندر آ رہے ہیں, وہ سب برے لگ رہے ہیں اس کو. کوئی بہت ہی محبوب آدمی آ رہا ہے اس کو برا لگ رہا ہے. اس کے جگہ کوئی گندا مندہ کوئی آ رہا ہے, کوئی چیز خریدنے آ رہا ہے, ایک دم بھاگے گا اس کی طرف, اس کو چھوڑ کے ہاں جی بتائیں کیا لینا ہے آپ نے, اچھا یہ چیز, ہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہے یہ نہیں, ہم بھی دکانداری کی ہے, آپ نے بھی کی ہوگی, دیکھ لیں.
اس وقت سب سے پیاری چیز جو دکان پہ ہمیں لگتی ہے وہ کیا لگتی ہے کہ گاہک آ جائے پیچھے کسی شکل میں آ جائے کسی طریقے سے بھی آ جائے, بس آگے کہہ دے کہ یہ چیز مجھے دے دو اور میں بنڈل کر رہا ہوں اور میری جو مشین کھل رہی ہے اس میں ٹھک ٹھک پیسے ڈال رہا ہوں اور میں اس کو چینج دے رہا ہوں. واہ کیا خواب ہے حسین, اس کے لیے سب سے بہترین خواب ہے. ایک مومن کا خواب یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کی ہر سانس پہ اس کی مشین جو چلے اللہ کی رضا کے کام کو تلاش کر رہا. اللہ نے قرآن دے دیا, سینے میں بند کرنے کا طریقہ بتا دیا, اور پھر نمازیں دے دی, قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیا. دیکھیں کمال, یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی چھوڑی ہی نہیں کہ کوئی مومنٹ بھی انسان کا جو ہے وہ خالی ہو جائے. کچھ نہیں تو کہتے چلو بھی تو پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا, ایک بچے کو بھی آسان کر دیا, ایک جاہل انسان کو بھی آسان کر دیا, ایک ان پڑھ کو بھی آسان کر دیا. 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے پورا قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. کس کو یاد نہیں قل ہو اللہ؟ ہر تہجد کے اندر ہر کتنے قرآن ختم کر سکتا ہے آدمی, مجھے پتہ ہے. کوئی ایکسکیوز نہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھے ہوئے. حافظ قرآن اپنے مزے کر رہا ہے لیکن محروم اس کو بھی نہیں کیا, محروم اس کو بھی نہیں کیا کہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھے گا, ہر رکعت میں 3 دفعہ پڑھ لے. بڑے بڑے بزرگوں کے معمول میں نے دیکھا ہے, ہر رکعت میں 3 دفعہ قرآن ختم ثواب ملتا ہے, اللہ نے کہہ دیا. اور تو پھر آیت کا جو علماء کرام بتاتے ہیں آپ کو جو ثواب ہے. بہرحال یہ ہے کہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس کہ ایک آدمی بیمار بستر پہ پڑا ہے, 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے, 10 دفعہ محلات بن جاتے ہیں آخرت کے اندر. سورہ یاسین پڑھ لے, کتنے قرآنوں کا ثواب انسان کو ہو جاتا ہے. یعنی کوئی مومنٹ ایسا ہے نہیں انسان کا جب تک کہ سانس چل رہا ہے اس کی میٹر چل رہا ہے, وہ ارن کر سکتا ہے, کما سکتا ہے جب تک وہ ہوش. تو پہلی نصیحت تو یہ ہوئی کہ بھائی زندگی جو ہے تمہاری اس کو غنیمت سمجھو, اور ہر کام کو جو ہے کس کے مطابق ہو, اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے ہو, فضول بات نہ ہو. آج کل تو فضولیات بہت ہو گئی نا, کوئی بات بھی نہیں ہے. ختم کر دو, اللہ سے دعا مانگو, اللہ تعالیٰ تو مجھے ہر اس چیز سے جو بیکار چیز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے مجھ کو محفوظ کر, توفیق دے کہ میں اس سے بچوں. اللہ سے مدد مانگی. بہت خطرناک زمانہ بڑھتا جا رہا ہے, شیطان جو حملے کرتے ہیں انسان پر اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے, تو وہی اس کی طاقت اللہ ہی بچا سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے آنت کرنی چاہیے, دعائیں مانگنی چاہیے. نماز کی سب سے بڑی دعا یہ ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے فضول باتوں سے بچا کے رکھ, فضول باتوں میں بتا سے رکھ, میں اس طرف جاؤں بھی نہ, دھیان بھی نہ میرا درجہ. تو پھر اس کی بڑا عجیب نصیحت فرماتے ہیں حضرت, کہتے ہیں کہ دیکھو زندگی کے اندر اس زندگی کو غنیمت جاننے کے لیے 3 کاموں کو اہم کر لو, ضروری سمجھ لو. سب سے پہلا عقائد, اپنے عقیدے کو, عقیدہ انسان کا جو ہونا چاہیے وہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو, اس کے ساتھ منسوب رکھو اپنے عقیدے کو. جیسے جیسے زمانہ آئے گا آپ عجیب عجیب دین پیدا ہوں گے, عجیب دین کے فرقے پیدا ہوں گے, عجیب عجیب معاملات ہوں گے. سب سے جو کمپلیٹ فرقہ ہے جو جس کے بارے میں حدیثوں میں باقاعدہ اس کی شہادتیں موجود ہیں جو علماء کرام بتاتے ہیں ہمیں, وہ کون سا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا ہے. اس کے بہترین عقائد پر انسان کو قائم ہونا چاہیے, غور کرنا چاہیے اس پر کہ کیا عقائد ہے. جو اس کے علاوہ عقیدے ہیں اس میں کسی ساتھ بھی کوئی عمل آپ کریں گے قبول نہیں ہوگا. سب سے پہلے عقیدہ انسان اپنا مضبوط رکھے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہو. اس کے مقابلے میں جو دوسرے عقیدے ہیں, رافضی ہے, یہ ہے, وہ ہے, ہمارا مکمل ایک عقیدہ جو بتایا گیا ہمیں کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام کی صحابہ کرام سلام کی عزت جس طرح بتائی گئی ہے عقیدے کے اندر, اسی طرح اہتمام کے ساتھ رکھیں. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ عمل جو جتنے بھی عمل انسان کرے وہ فقہ اور شریعت کے مطابق ہونے چاہیے انسان کے, اس سے الگ نہ ہو کوئی. ہر کام جو ہو انسان کا عمل ہو کس کے مطابق ہو؟ فقہ اور شریعہ امور کے مطابق ہو انسان کا. اگر اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا وہ کام نہیں چلتا بھی انسان کا. اور تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ پھر کسی سلسلہ عالیہ کے ساتھ منسلک ہو جائے, تذکیہ کے ساتھ. فرمایا جس نے یہ 3 کام کر لیا, مجدد کا قلم بتا رہا ہے اس کی باتیں, جس سن لیں جو قلم سے نکلتا ہے وہ بڑی اونچی چیز نکلتی ہے اللہ والوں.
مستند لکھی باتیں. کہتے ہیں جس نے یہ 3 کام کر لیے تو مجد فرماتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کامیاب ہو گیا. اور جس کو یہ توفیق نہ مل سکی وہ محروم ہو گیا تو فرمایا سوائے خسارے کے اس میں کچھ بھی نہیں اس کے پاس کیا. تو بڑی خوبصورت 3 نصیحتیں دوستو. کتنا مختصر لگتا ہے کہ اپنے عقیدوں کو ہم سنبھال کے رکھیں, اپنے عملوں کو ہم شریعت کے مطابق کریں, اور تیسری چیز کیا ہے کہ کسی سلسلہ عالیہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. کوئی نئی چیز نہیں بتائی. دیکھیں قرآن کی آیت ہے اس کی, میں پڑھتا ہوں, حافظ تو نہیں, ادھر ادھر ہو جاؤں تو آپ مجھے بتا دینا, ایک دم ذہن میں آ رہی ہے آیت. خالی سورۃ طلاق کی ہے. الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آمنوا کہ بھائی ایمان والے جو لوگ ہیں وہ عمل الصالحات. پہلا عقیدہ ہو گیا, دوسرا کیا ہو گیا عمل, اور تیسرا فرمان من الظلمات الی النور. ایسے ہی ہے نا قرآن کی, تینوں چیزیں اس میں آئی ہیں. قرآن کہتا ہے پہلا عقیدہ ہو اہل سنت والجماعت والا, اور دوسرا کیا فرمایا عمل الصالحات. عمل کیسے ہوں شریعت اور فقہ کے مطابق. پھر کیا کہا من الظلمات الی النور, سلسلہ آ گیا صفائی, اندھیروں سے نور کی طرف جانے والا تزکیہ آیا نہیں آیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یون باللہ عمل صالح, میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تمہارے سے اللہ تعالیٰ کا ہے, میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں اس چیز کا. کیا یدخلون الجنۃ تجری من تحتها الانہار وخالدین فیہا ابدا. یہ آیت پوری صحیح پڑھی ہے شاید میں, کیوں ہوتا ہاں ذہن میں دیکھیں. وہ حسن رزق, اس کے بعد رزق پوری ہے. دیکھیں پورا وہی جو مجدد نے فرمایا آئی نا 3 چیزیں. ایمان عقیدہ ہو انسان کا سب سے پہلے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقیدے کو صحیح رکھو اپنے بالکل, باقی کوئی کام نہیں چلے گا. نمبر 2 عمل صالح. صالح کے عمل نہیں, عمل صالح یعنی کیا شریعت اور فقہ کے مطابق عمل. نہیں پتا پوچھا جائے علماء کرام سے کہ جب میں عمل صحیح کر رہا ہوں, میں نماز صحیح ہے میری, میں نے روزہ صحیح رکھا, میں جو عمرہ کرنے جا رہا ہوں یہ بالکل صحیح فقہ کے مطابق ہے, اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں ہے کوئی چیز, اپنی نفس کے مطابق تو نہیں کرا, چلو جائے یوں بھی چل جاتا ہے یوں بھی چل جاتا ہے. نہیں, ہر چیز شریعت پہ موجود ہے. نمبر 3 من الظلمات الی النور, تزکیہ فرمایا ہے کہ جب یہ 3 کام کرو یوں باللہ, اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے چیز کا, وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ, میں تمہیں جنت میں داخل کروں تحت الانہار, جس کے نیچے رہنے رہیں گے, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اس میں داخل کرتا ہوں. یہ 3 کام کرنے ہیں الحمدللہ, کتنے آسان ہے. عقیدہ, عمل, تزکیہ, اور اس کے بعد انعام. 3 چیزیں دیں گے آپ اس پہ. آپ اللہ کوئی آپ درخت لگانا چاہتے ہیں, آم کا درخت لگانا ہے, میں نے مقصد کیا ہے آم کا درخت لگانے کے؟ مقصد یہ ہے کہ آم کا درخت لگے گا تو اس میں آم لگیں گے, پھر میں آم چوسوں گا, لنگڑا آم آئے گا, جو بھی ہے بیٹھ کے آرام سے کھاؤں گا, اس کے بعد میں لسی کا گلاس پیوں گا الحمدللہ, پھر کیا جان بناؤں گا. اس کے لیے میں نے کیا کیا, سب سے پہلے آم کو درخت لگانے کے لیے کیا ہوگا چیز, زمین ہوگی نا. جتنی بہترین زمین ہوگی اس کو تلاش کروں گا تاکہ میں اس میں پودا لگاؤں. یہ عقیدہ ہے. اس کو کیا کہا جائے گا, سب سے پہلے زمین ہوگی فرسٹ کلاس انسان کے لیے, بہترین زمین تلاش کرنے ہوگی, عمل صالحات. پھر اس کے بعد درخت, پھر درخت لگایا جائے گا اس پر. یہ نا, پھر درخت لگتا ہے, پہلے عقیدہ ہو پھر عمل. اسی طرح جیسے پہلے زمین ہو اور پھر اس پہ درخت آپ لگائیں گے, درخت پھر رکے گا. اگر زمین خراب ہے چاہے کتنے خوبصورت درخت آپ لیں, درخت اگنا نہیں اس پر. اور من الظلمات الی النور, پھر فرمایا کہ پھر کیا ہے, درخت کی کانٹ چھانٹ, اس کو دیکھ بھال, اور اس کو کیا کرنا, پانی دینا, اور سب سے بڑی چیز کیا ہے, کیڑوں سے بچانا. من الظلمات الی النور. عقیدہ آیا, پھر کیا آیا, عمل آیا, زمین آئی خوبصورت, اس کے بعد درخت آیا, درخت کے بعد آپ نے درخت کو بچایا. پھر کیا ہوا, جب درخت لایا تو پھر کیا آیا, آم آیا, اور آم نے آپ نے بیٹھ کے آم کو چوسا. اللہ تعالیٰ جی کہتے ہیں تمہارا عقیدہ فرسٹ کلاس ہوگا, بہترین درخت لگے گا, بہترین درخت لگے گا, اس کو تم پھر بچاؤ گے, پھر کیا ہوگا, جنت تحت الانہار, پھر جنت میں بیٹھ کے مزے کرنا, پھر پھل کھانا بیٹھ کے. پھل یہاں نہیں ملیں گے, پھل وہاں ملیں گے.
ایک چیز کا سالک کی خاص خیال رکھیں کہ جس وقت اس پروسیس سے گزر رہا ہو، جب زمین تلاش کر رہے ہیں آپ، جس وقت آپ پودا لگا رہے ہیں، جس وقت کی گانٹھ چھانٹ کیڑوں سے بچا رہے ہیں، تو اس وقت آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پھل کیوں نہیں آ رہا، میں پھل کیوں نہیں کھا رہا، پھل آ جانا چاہیے. نہیں، آپ ویٹ کریں گے، صبر کریں گے کہ جب یہ سارا پروسیس پورا ہو جائے گا اس کے بعد مجھے پھل ملنا ہے. تو ہر سالک کو سوچ لینا چاہیے کہ ذکر کرتا رہے، عقیدے کی حفاظت کرتا رہے، اپنے آپ کو تزکیہ کرتا رہے، پھل بعد ملے گا، پھل اللہ کی طرف چھوڑ دیا جائے جو ملنا ہے. جس نے وقت سے پہلے پھل کی طرف بھاگا کہ یار ذکر کر رہا ہوں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، چند دنوں کے اندر چاہتا ہے کہ میرا درخت ایک دم درخت بن جائے، میں آم چوسنا شروع ہو جاؤں. ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. لگتا ہے یوں نہیں بلّہ، مجھ پہ اعتماد کرو، میں جو تم بات بتا رہا ہوں ہوگا ایسے ہی، لیکن ہوگا کب؟ جب میں چاہوں گا، جس وقت میں اس کے مقدر کر دیا چیز. ہم اکثر اس چیز سے اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے تو یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو جب اتنی تسبیح کر رہے ہیں، اب تو 40 دن بھی ہو گئے، اب کیا کریں جی، فلاں دن ہو گئے، اب تو نہیں کیا کریں جی، ابھی پورا دل نہیں لگ رہا، ابھی فلاں یہ نہیں ہو رہا. کبھی نہیں. اللہ پاک نے جب ایک راستہ دے دیا، جم جاؤ، مستقیم جم جاؤ اس پر، کیوں بالکل سچا حق راستہ ہے. قرآن بتا رہا ہے، اللہ والے جنہوں نے کروڑوں انسانوں کی زندگی تبدیل کر دی ہے، اس کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ راستہ یہی ہے، جم جانا پڑے گا، پھل ملے گا، ملے گا، ضرور ملے گا. قرآن وعدہ کر رہا ہے تمہارے ساتھ. کیوں چھوڑتے ہو راستے کو؟ کتنی آندھی آ جائیں، کتنے طوفان آ جائیں، یقین کرو کہ ہمارا پودا جو ہے بہترین زمین میں لگ رہا ہے. ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہے. ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، ہم ہر ایک کی عزت کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہے. اس پہ عمل کے ہم نے صحیح پودے لگائے. ہر عمل، ہر فعل ہمارا شریعت اور سنت کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. اور تزکیہ پورا ہے ہمارا، پوری حفاظت کرتے ہیں اپنے تزکیے کے ذریعے سے. کوئی ایسی چیز ہمارے اندر نہ آ جائے جو اندھیرا پیدا کر دے. جھوٹ اندھیرا پیدا کرتا ہے، غیبت اندھیرا پیدا کرتی ہے، خرافات اندھیرا پیدا کرتے ہیں، بے ایمانی، خرافات، یہ سب چیزیں اس کی حفاظت کر رہے ہیں. نوٹ کر رہے ہیں، آج ہوا نہیں، آج نہیں ہوا، کر رہے ہیں نہیں، آپ کر رہے، ہو گیا، ابھی نہیں ہوا. یہ سب حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے چیز کو. جب یہ ساری محنتیں چل رہی ہیں، اللہ کہتا ہے یوں نو باللہ، پھر کیوں گھبراتا ہے؟ تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے وہ وقت تیرے پاس آئے گا جب میں تجھے جنت کے اندر داخل کر دوں گا، جس کے نیچے نہریں ہوں گی اور بہترین رزق تجھے وہاں دیا جائے. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس میں ہمت نہ ہارے آدمی. سب پیغام دیے اس میں. مجدد نے کیا 3 نصیحتیں کی ہیں، سبحان اللہ، کیا شان سے، کہ پورا قرآن بند کر دیا ان 3 باتوں کے اندر. 3 قرآن بند کر دیا. تو میرے بھائیو، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمیں اللہ نے 3 راستے دیے ہیں. الحمدللہ ہم سب کے عقیدے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح ہے. اہل سنت جماعت والا عقیدہ ہے. ہم کسی کو برا نہیں کہتے، کسی سے کوئی جھگڑا مارا نہیں. ہم تو ہر ایک کی عزت کرتے ہیں. وہی قرآن والا عقیدہ. صحابہ، کسی صحابہ کو برا نہیں کہہ سکتے. سب صحابہ اونچے ہمارے لیے، کسی پہ ہم کرسائز نہیں کر سکتے. جو عقائد چل رہے ہیں بزرگوں سے بہترین، الحمدللہ علماء دیوبند جو ہیں قابرین، بہترین دین پیش کیا انہوں نے اللہ کے فضل سے. اتنا خوبصورت عقیدہ بنا کے پیش کیا ہے کہ بالکل ماڈریٹ، نہ ادھر نہ ادھر، تشدد ہے ہی نہیں کسی طرف. بالکل درمیانی راستے پہ لا کر اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنایا. الحمدللہ ہمارے لیے آسان کر دیا. جہاں اٹک رہے ہوں فوراً کسی علماء دیوبند کے پاس چلے جائیں تو سہالہ نیکو کی حضرت بتائیں. بلکہ رکھیں ہی ایسا شیخ جو دیوبند سے تعلق رکھتا ہو، عقیدہ پکا ہو الحمدللہ. بالکل کہیں جھگڑا ہے اس کے لیے نہیں. سمجھے بات؟ تو جب یہ سب کچھ مل جائے آپ کے بعد تو پھر رونا کیسا، پھر دھونا کیسا؟ جم جائیں اس پہ. جتنی ہمت اللہ دے رہا ہے، جس طرح جو زندگی کا، جس وقت جو زندگی کا فیض آپ کے پاس ہے، جو حصہ آپ کے پاس ہے، اس حصے کے مطابق آپ لگیں. یہ نہیں کہوں گا آپ کہ آپ سخت بیمار ہیں آپ کھڑے ہو کے پوری رات عبادت کریں، بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں جس طریقے سے اس وقت کو غنیمت بنانے کے لیے ہمیں طریقہ دیا ہے، اس کو اسی طریقے سے منائیں. اللہ تو یہ بھی کہے گا تو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، تو بستر پہ بیٹھ کے 3 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھ لے تو تجھے تہجد کا ثواب ہو جائے گا. ہمت نہیں ہے، آپ اٹھ نہیں سکتے، وضو نہیں کرتے، تیمم کر لیں، کروٹ بدل کے الحمدللہ اللہ کو یاد کر لیں، تہجد کا ثواب ہو جائے گا. اس کے فرشتے جانتے ہیں کہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ تہجد کے لیے اٹھتا تھا. آج پوری کوشش کر اٹھ نہیں رہا. اس میں کوئی بازاری نہیں ہے کہ آپ نے اٹھ پائے تو زبردستی ٹھنڈے پانی میں جا رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، اب وہ وقت بھی مجھے تیرا یاد ہے جب تو اٹھتا تھا، اب یہ وقت بھی مجھے یاد ہے تو اٹھ نہیں سکتا، تو تیری تہجد اسی طرح قبول کروں گا. کوئی لمحہ مومن کا ایسا نہیں ہے وہ نہیں کما سکتا. سب ڈھکوس. سب سے بڑی قیمتی چیز ہے صحبت شیخ.
وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، ایک ٹوٹا پھوٹا ڈبہ دے دیا آپ کو شیخ کے نام پہ، ہے تو ڈبے بھی چلا کھڑکتا ہے آپ کے سامنے، لیکن کیا ہے اندھوں میں کانا راجا، آپ نے تو اللہ سے لینا ہو شیخ سے، جب ہمیں تو اس سے تو آپ کا تعلق ہی نہیں اس آدمی سے، تعلق تو کس سے آپ کا، وہ تو ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پتا، وہ ہمیں یہ مل گیا تھا اس کے ذریعے سے ہم نے تجھے پانا ہے، بس ٹھیک ہے، تو اس کی صحبت میں ضرور بیٹھیں، اس کو نہ دیکھیں، اپنے رب کو دیکھیں کہ وہ رحمتیں وہ پہنچاتا ہے۔ ہم نے تو ایک فل ان دا بلینک کرنا ہے کہ آپ نے شیخ کی صحبت لینی ہے، اب شیخ ہمیں مل گیا یہ، اب یہی شیخ ہے، ساری دنیا کہتی ہے شیخ ہے، اور ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے یہ شیخ یہی ہے، اور اس کی کوئی سرٹیفکیٹ بھی ہے اس کے پاس شیخ بننے کے، تو ہم نہیں دیکھتے ابھی کیسا گندا مندا آدمی ہے اللہ تعالیٰ، ہم وہاں جا نہیں سکتے جو بڑے شیخ ہیں جن کے پاس، تو ہم یہیں اپنے بولٹن کے بندے ہیں، بولٹن میں تلاش کر لیا ہے، اب یہ ہمارا شیخ کا لڑکا، بالکل ٹھیک ہے، تم اپنے عقیدے کے مطابق چلو، اس کے ڈنڈے تو میں ماروں گا، اس کو تو میں خود صحیح کر دوں گا، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر، تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ صحبت کو جتنا مضبوط کریں اس کو کریں۔ شوق سے آ جاتے ہیں، کیا ہے بھائی یہ سب گاڑیاں ہیں، مسجدیں گرم ہیں، اس نہیں ہے کہ صبح فجر کی نماز ہوتی ہے، آگے پیچھے تو ہوتی ہی رہتی ہے، کبھی اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے چلی جاتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے ہی جیسے آپ کبھی جھولے میں بیٹھتے ہیں نا، وہ جو راکنگ ہوتی ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے، تو اوپر بھی مزہ آتا ہے نیچے بھی مزہ آتا ہے، اگر نیچے سے اوپر ہے تو بچہ چیختا ہے کہ اوپر کرو اوپر کرو اوپر کرو، کیوں نہیں جا رہا اوپر، حالانکہ خطرناک چیز ہے، جب نیچے دھکا نہیں پڑتا کہتے نیچے کرو، اسی طرح ہمارا بھی حال ہے، ہم اوپر نیچے کے چکر میں نہ آئے، ہمیں مسجد سے چپک جانا چاہیے، بس یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اشراق کے پاس بیٹھنا ہے، اللہ جو کبھی گھنٹے کا موقع دیتا ہے، کبھی 20 منٹ کا دیتا ہے، کبھی 15 منٹ کا دیتا ہے، بس ہم بیٹھتے ہیں، دیتے شیخ کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھیں گے نا، ابتدا یہی ہے، یہاں آدمی کمزور ہوں گے آپ یاد رکھیں، تو پھر اور اللہ نے سب چیزیں دی ہیں آپ کو، شیخ بھی دے دیا، عقیدہ بھی دے دیا اور طریقہ بھی دے دیا، پھر وہاں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو مجھے بتائیں کیا ہوگا، کھڑکے گا جوتا ہی نہیں کہ تو بڑا سست آدمی تھا، تو ہیلے ہی نہیں بالکل بھی، تو نے کوشش کی نہیں، ہم نے تجھے سب کچھ دے دیا تھا، تیرے دل کو نرم بھی کیا تھا، تیرا عقیدہ بھی اس آدمی کے ساتھ بٹھا دیا تھا، تاکہ تو یہ بہانہ نہ کرے جی مجھے عقیدہ پورا ہوتا تو آدمی بیٹھ ہوتا ہے نا، تجھے پورا صحیح یقین تھا، آدمی بھی صحیح ہے، اس کے بعد بیٹھتا بھی تھا، جاتا بھی تھا، کیا بہانہ ہے مجھے بتا، چکر کیا تھا، مجھے نیند بہت آتی تھی، بیوی نہیں آنے دیتی تھی، فلاں نہیں ہونے دیتا تھا، اللہ کہتا ہے سب بہانے ہیں، تو قدم اٹھاتا راستہ میں کھولتا تھا، تو خود ہی راستہ نہیں اٹھایا، اور اس سے بڑا راستہ مجدد کہہ رہے ہیں، مجدد 100 سال کا نہیں، 1000 سال کا مجدد، اس پہ شہید شاہد ہے کہ واحد ایک آیا، ابھی تک ایک آیا ہے، 1000 سال بعد نبی کے بعد ایک ہی مجدد ہے، غوث کتب تو ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ان کے مقام کا کوئی ولی آیا ہی نہیں ابھی تک، ان کے مقام کا ولی نہیں آیا، وہ کہہ رہے ہیں اپنی قلم سے کہ جس نے یہ چیزیں حاصل کر لی، گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہ تو کامیاب دنیا اور جہان کے اندر کامیاب ہو کے چلا گیا۔ اب دیکھ رہے ہیں اب چیزیں ہمیں مل گئی ہیں بیٹھے بیٹھے، اندھا دھنی مل گئی ہیں، اور بس جھٹکے میں چلو جی آسا پاس چلتے ہیں، ملتے ملتے اب سیریس ہو گیا معاملہ، سمجھے بھائی، اب معاملہ کیا ہو گیا، یہ سیریس ہو گیا، اب پیچھے والا معاملہ تو رہا ہی نہیں، پھنس گئے آپ جال کے اندر، اب تو یہ جنت میں جانا ہی پڑے گا اللہ کی وجہ سے، ہاں، تو آپ یہ ہمت کریں، اور آپ کو دیکھ کے تاکہ میں بھی ہمت کروں، ہم سب جوتوں سے بچ جائیں، اور اللہ کا فضل فرمائے جو تخل جنت تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں ہی ہیں، اللہ وعدے کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا نہریں ہیں، وہ کیا محلات ہیں، یہ تو ہمیں ویسے ہی بتایا جا رہا ہے، وہ تو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، اس کو تو وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا محل ہوگا، کیا نہر ہوگی، اور کیا پھل ہوگا، اور کیا سبزہ ہوگا، اور کیا پرندہ ہوگا، اور کیسے گوشت کھا رہے ہوں گے، کیسے جام چل رہے ہوں گے شرابوں کے، کیسے معاشرہ سونڈ کی شراب ہوگی، اور دودھ کی ندیاں ہوں گی، اور پتہ نہیں کیسی حوریں ہوں گی، اور کیسے وہ ویٹرز ہوں گے جو دینے والے، اس کا تو کچھ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ تو لفظ ہیں، یہ تو لفظوں میں ڈالا ہے، اس دنیا کے مطابق اللہ پاک نے ترجمہ کیا ہے، حقیقت سے ہم واقف نہیں ہو سکتے، اتنی بڑی چیز کس چیز سے مل رہی ہے، عقیدہ صحیح کر لیں، عمل فقہ کے مطابق کر لیں، تو کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیں، نقشبندی شیخ کا، یہ مشکل ہے، کریں گے ہمت انشاءاللہ۔